آج مغرب کے وقت ایک بہت افسوسناک اور دل کو دہلا دینے والی خبر موصول ہوئی کہ تحریک لبیک پاکستان کے سربراہ علامہ خادم حسین رضوی اب اس دنیا میں نہیں رہے۔ اس خبر نے دل کو بہت رنجیدہ کیا کہ ہم ایک علمی اور ادبی شخصیت سے محروم ہو چکے ہیں، مگر امید کی کرن اس وقت جاگی جب ان کے شاگرد خاص احمد رضا صاحب کی طرف سے یہ ٹویٹر پر پیغام دیا گیا کہ علامہ صاحب کی سانسیں دوبارہ سے بحال ہو چکی ہیں اور ان کو ہسپتال منتقل کیا جا رہا ہے۔ ان کے مریدان خاص سے یہ اپیل ہے کہ علامہ صاحب کی صحت اور سلامتی کے لیے دعا کریں اور درود شریف کا ورد کریں۔ مگر کچھ وقت بعد اس خبر نے اس وقت دم توڑ دیا جب شیخ زاید ہسپتال لاہور کی ڈاکٹر ثنا نے علامہ خادم حسین رضوی صاحب کی وفات کی تصدیق ڈیتھ سرٹیفکیٹ کے ذریعے کر دی۔ علامہ صاحب ایک بہت علمی اور ادبی شخصیت تھے۔ علامہ صاحب کی زندگی تحفظ ناموس رسالت کے احسن کام آ گئی۔ علامہ صاحب 22 مئی سن 1966 کو ضلع اٹک کی تحصیل پنڈی گھیب کے نوائی گاؤں توت میں پیدا ہوئے۔ علامہ صاحب نے اپنی ابتدائی تعلیم توت سے حاصل کی اور اس کے بعد مذہبی اور دینی تعلیم حاصل کرنے کے لیے جہلم کا رخ اختیار کیا۔ علامہ صاحب نے اس کے بعد مزید تعلیم حاصل کرنے کے لیے جامعہ نظامیہ لاہور میں داخلہ لیا، جہاں پر علامہ صاحب نے اپنی مذہبی اور دینی تعلیم حاصل کی۔ علامہ صاحب نے تحفظ ناموس رسالت کے حوالے سے بہت سارے پیغامات دیے اور ان کی زندگی کا منحصر زیادہ تر حصہ جو دنیا کے سامنے بھی ہے وہ تحفظ ناموس رسالت کے حوالے سے ہے۔ علامہ صاحب اس کے علاوہ بہت اچھے خطیب، بہت اچھے مقرر تھے۔ وہ لاہور کی پیر مکی مسجد میں خطیب بھی رہے، جہاں پر انہوں نے جمعہ کے خطبات دیے، اور اس کے علاوہ وہاں کے قائم مقام امام بھی رہے۔ علامہ صاحب نے بہت ساری تحریکوں میں حصہ لیا، مگر علامہ صاحب کو 2009 میں گجرانوالہ میں ایک حادثہ پیش آیا، جس کے بعد علامہ صاحب ویل چیئر پر منحصر رہے اور ان کی جو دونوں لاتیں ہیں وہ اس سے معذور ہو گئے، جو کہ ایک بہت بڑا حادثہ تھا، کار ایکسیڈنٹ تھا، جس میں علامہ صاحب دونوں لاتوں سے معذور ہو گئے۔ علامہ صاحب کے ایک بھائی امیر حسین، وہ پاکستان آرمی میں بطور جونیئر کمیشنڈ آفیسر JCO ریٹائر ہوئے۔ علامہ صاحب نے اپنی زندگی کا حصہ اپنے گاؤں میں اور اپنے شہر میں مذہبی اور دینی تعلیم دینے میں لگائے رکھا، اور اس کے بعد لاہور کا رخ اختیار کیا، جہاں پر مدارس میں انہوں نے اپنی دینی تعلیم اور دینی جو تعلیمات ہیں ان کو جاری رکھتے ہوئے بہت سارے شاگرد کیے۔ علامہ صاحب کی زندگی کا ایک بہت بڑا دور اس وقت گزرا جب 2015 میں ممتاز قادری نے سلمان تاثیر کو قتل کر دیا، اور اس قتل کے بعد ایک تحریک جنم لی جسے تحریک لبیک پاکستان کہا جاتا ہے، اور علامہ صاحب اس کے سربراہ رہے۔ علامہ صاحب نے اپنی زندگی کے 2015 کے بعد اپنی ساری زندگی اس تحریک کے نام کر دی۔ علامہ صاحب کو اس کے لیے بہت قید و بند کی صحبتیں بھی برداشت کرنا پڑیں اور ایک طویل عرصہ جیل میں بھی گزارا، بہت سے مقدمات میں بھی ان کو گھسیٹا گیا اور کافی عرصہ ان پہ پریشر بھی رہا، جس کی وجہ سے وہ زیادہ تر چیزوں میں نہیں رہے۔ علامہ صاحب کا علمی اور ادبی جو کردار ہے وہ یہ ہے کہ علامہ صاحب نے بہت ساری کتابیں بھی لکھی ہیں، جن میں تعلیمات خادمیہ اور فضائل درود شریف بھی شامل ہیں۔ علامہ صاحب نے جو تحریک کا آغاز کیا، تحریک لبیک پاکستان کا، اس نے 22 لاکھ سے زیادہ ووٹ بھی حاصل کیے، جو کہ کسی بھی مذہبی جماعت کا بہت بڑا ووٹ بینک تھا پورے پاکستان میں۔ 2018 کے جو الیکشن تھے ان میں ایک بہت نمایاں کارکردگی دکھائی، ووٹنگ کے حساب سے 22 لاکھ کے قریب تحریک لبیک پاکستان نے ووٹ لیا۔ اس تمام تحریک کو زندہ رکھتے ہوئے علامہ صاحب نے آج سے چند دن پہلے جب فرانس کا واقعہ ہوا
تو علامہ صاحب نے اس کے بائیکاٹ کے لیے اور فرانس کے سفیر کو ملک بدر کرنے کے لیے ایک تحریک کی اور فیض آباد میں دھرنا دیا، جس میں علامہ صاحب کو کامیابی ہوئی اور علامہ صاحب نے جو فیصلہ ہے وہ حکومت کے ساتھ لیا اور بتایا کہ حکومت اب جو فرانس کا سفیر ہے اس کو ملک بدر کر دے گی۔ سو علامہ صاحب کی زندگی تحفظ ناموس رسالت کے نام رہی، اور علامہ صاحب نے دین کے حوالے سے بہت تعلیمات لیں۔ علامہ صاحب کو عربی، اردو، پنجابی اور خصوصاً فارسی پر بہت زیادہ عبور تھا، اور علامہ صاحب اکثر علامہ محمد اقبال کے اشعار بھی کوٹ کیا کرتے تھے، اور کیونکہ شیخ الحدیث تھے سو حدیث پر بھی انہیں بہت زیادہ علوم حاصل تھے۔ رب تعالیٰ سے دعا ہے کہ علامہ صاحب کی زندگی جیسے عشق رسول میں، تحفظ ناموس رسالت میں گزری ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ علامہ صاحب کی جو آخرت ہے اس کو بہتر کر دے، اور جو علامہ صاحب کی زندگی ہے وہ لوگوں کے لیے مشعل راہ ہے۔ عشق محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمارے لیے مشعل راہ ہے۔ ہمیں اس عشق مصطفیٰ کو، اس تحفظ ناموس رسالت کو زندہ کرنے کی ہمت اور استطاعت دے، اور علامہ صاحب کو شفاعت پنجتن پاک نصیب کرے۔